इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किया कि जी इनकंसिस्टेंसी बहुत है मेरी लाइफ में। मुझे फिर समझ आई कि यार ये तो बहुत सू का मसला हो सकता है और इसका एक्चुअल सॉल्यूशन देना बहुत ज़रूरी है, या मतलब कम से कम कोशिश करनी बहुत ज़रूरी। एक्सपीरियंस होता है कि आपका दिल नहीं लगता, किसी चीज़ को बीच में छोड़ देते हैं। अब हर चीज़ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप जो कर रहे हैं उसमें कुछ इशू है तो आप छोड़ देते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप करने से पहले का पहला आउटकम है कि आप एक बेहतर इंसान बने। जिस तरह कहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा हूँ या ऑनेस्टली बता रहा हूँ, सबसे पहले खामोश रहना सीखिए। हम बचपन से सुनते आए हैं झूठ नहीं बोलना, सीख लिया, रोज बोलते हैं माशाल्लाह। अरे खुश रखना सीखिए। अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छे दोस्तों और बहुत प्यारे बच्चों। आज हमारी एक प्रीवियस वीडियो पे बहुत अच्छी स्टूडेंट हैं, उन्होंने एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किया कि जी इनकंसिस्टेंसी बहुत है मेरी लाइफ में। मुझे फिर समझ आई कि यार ये तो बहुत सू का मसला हो सकता है और इसका एक्चुअल सॉल्यूशन देना बहुत ज़रूरी है, या मतलब कम से कम कोशिश करनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत से लोग आगे, क्योंकि जब मैंने देखा कि उनका एक्चुअल प्रॉब्लम जा किधर रहा है, तो उन्होंने कहा कि जी मेरा किसी काम में दिल नहीं लगता। अब जब दिल नहीं लगता तो मैं हर काम आधा छोड़ देती हूँ। अब आप सोचें, इंसान स्टडीज़ में हो, इंसान जॉब में हो, इंसान कोई भी चीज़ अचीव करना चाह रहा हो और उसके मिजाज में, ये बात गौर करने की है कि मिजाज में इनकंसिस्टेंसी आ जाए तो वो क्या करेगा? वो परेशान होएगा और फिर कितनी ही बार अपने गोल्स को, अपने कामों को, अपने कोई भी चीज़ वो करने जा रहे हैं, या लोग जॉब करते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट अपने कैरियर के लिए, अपनी स्टडीज़ के लिए आप इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकते। तो मैंने सोचा कि मैं पहले इस बात पे आपको फोकस करने का बोलूं कि इसकी वजह क्या है। क्योंकि देखें, प्रॉब्लम्स तो बहुत सी हम डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ जब तक आप उसकी कॉजेज़ पे नहीं जाएंगे, जब आप उसकी रीज़न पे, उसके सोर्सेज पे नहीं जाएंगे, आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमें एक्चुअली इसके सोर्सेज का पता करना है। इस आपकी तबीयत में, आपके मिजाज में, अब हो सकता है आपको बचपन से लग रहा हो कि आप ऐसे हैं कि आप किसी भी चीज़ को मुकम्मल करने से पहले छोड़ देते हैं, यानी कि बीच रास्ते में छोड़ देते हैं। तो ज़ाहिर है इस तरह तो अचीवमेंट देखेंगे तो अचीवमेंट, कोई भी अचीवमेंट करना पॉसिबल नहीं है ना। आप किसी चीज़ के बारे में कोशिश शुरू करते हैं। अब रिसेंटली 2-4 दिन पहले अरशद नदीम के बारे में पूरी नेशन ने बहुत अप्रिशिएट किया, और उसमें भी आप गौर करें कि उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हो सकती है कि पूरी तरह कंसिस्टेंट रह के सालों उस बंदे ने मेहनत की और वो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए वो लगे रहे। जैसे आप सबको पता है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, उनके पास बहुत सारे फैसिलिटीज़ नहीं थी, लेकिन वो बंदा लगा रहा यार। अब इससे हमें समझने को क्या मिलता है कि हम किसी भी चीज़ के, और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तकरीबन कानून है कि आपको ट्राई किया जाता है, आपको कुदरत की तरफ से आपकी कोशिश को देखा जाता है कि आप कितने डिटरमिन हैं और आप कितने कंसिस्टेंट हैं अपनी अचीवमेंट्स को लेके, अपने गोल्स को लेके। इसी तरह अगर हम देखें, हम किसी भी चीज़ में तो हमें तब सपोर्ट मिलेगी कुदरत की तरफ से। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ओ हो किस्मत ऐसी, किस्मत वैसी। किस्मत पे हर चीज़ नहीं छोड़ी जा सकती, आपके ज़िम्मे सिर्फ कोशिश करना है। और आप कोशिश जब करते हैं तो उसमें आपको ट्राई किया जाता है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आप कंसिस्टेंट हैं कि नहीं अपनी कोशिश में।
اب یہاں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں، جو میں ریزن کی بات کر رہا ہوں۔ جنہوں نے یہ کویسچن پوچھا، ثنا آپ نے یہ کویسچن پوچھا، اور باقی لوگ بھی، اگر آپ کو یہ ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ آپ کا دل نہیں لگتا، کسی چیز کو بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں، اب ہر چیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ، پرابلم یہ نہیں ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں اس میں کچھ ایشو ہے تو آپ چھوڑ دیتے ہیں، پرابلم یہ ہے کہ آپ کرنے سے پہلے اس چیز کو پروسیس نہیں کرتے۔ دیکھیں، آپ جیسے، آپ کو مثال دیتا ہوں، ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں فلاں سپورٹس میں ہم آگے جا سکتے ہیں؟ ہم اٹیمپٹ کر کے دیکھتے ہیں، کوئی کرکٹ اٹیمپٹ کرتا ہے، کوئی ہاکی کرتا ہے، کوئی اسکواش کرتا ہے۔ اب کس کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ کسی کو چٹھی تو نہیں آتی نا کہ بھائی تم اسکواش کے بڑے اچھے پلیئر ہو، تم یہ کر لو، یا تم کرکٹ کے بہت اچھے پلیئر ہو، تم کرکٹر بن جاؤ۔ ہر بندہ ٹرائی کرتا ہے، ایفرٹ کرتا ہے، پھر اس کا ٹیلنٹ باہر آتا ہے۔ اور اگر آپ بہت سی چیزیں ٹرائی کر رہے ہیں اور اس میں یہیں پہ سارا ٹرک ہے، آپ کا دل نہیں لگ رہا، آپ اس کو بیچ میں چھوڑ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے لیے ہے ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز شروع کرنے سے پہلے آپ کو پروسیس کرنا پڑے گا، اپنا مزاج دیکھنا پڑے گا۔ دیکھیں، مزاج کے لحاظ سے بہت سے لوگ دنیا میں بہت مختلف ہیں۔ کوئی اچھا سپورٹس مین ہے، کوئی اچھا سپیکر ہے، کوئی اچھا ٹیچر ہے، کوئی اچھا کوک ہے، کوئی، یہ آپ کے مزاج، جیسے کوکنگ کی میں نے ابھی بات کی، تو کوکنگ میں لوگوں کو کتنا مزہ آتا ہے، اور اسی کوکنگ میں لوگوں کو اس طرف جانے سے بھی کتنا خوف آتا ہے۔ اب یہ دو ڈیفرنٹ قسم کے لوگ مزاج ہے نا، تو یہی مثال میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ اگر فرض کریں آپ کا دل اس چیز میں نہیں مان رہا، یا آپ کی طبیعت یا آپ کا مزاج کوکنگ کے لیے نہیں ہے، تو آپ جتنی مرضی محنت کریں، آپ ٹرائی کریں، آپ جو مرضی کریں، آپ اس کو بیچ میں چھوڑ دیں گے۔ لیکن اگر آپ کے مزاج کے مطابق ہے تو آپ اس کو بیچ میں نہیں چھوڑیں گے، آپ اس میں بہتر سے بہتر سے بہتر ہوتے جائیں گے۔ تو اب ثنا، آپ نے کرنا کیا ہے، اور باقی سب بچے جن کے ساتھ یہ ایشوز ہیں، آپ نے اس پروسیس کو سمجھنا ہے۔ پہلی بات کہ آپ نے اس چیز پہ پریشان نہیں ہونا کہ آپ کوئی بھی چیز ایسے چھوڑ دیتے ہیں یا پوری نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہر انسان ڈیفرنٹ چیزیں اٹیمپٹ کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا ٹیلنٹ ہے کیا۔ وہ گریجولی اس کو وہ ڈسکور کرتا ہے اس چیز کو، اور پھر اس میں زیادہ محنت کرتا جاتا ہے اور پھر ایکسل کر جاتا ہے۔ اب آپ نے ٹرائی تو کر لیا، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ بھی چل گیا کہ یار اس چیز، مختلف چیزوں کو آپ ٹرائی کریں گے نا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے، آپ کا اپنا ٹیلنٹ کس چیز میں ہے۔ تو پھر آپ چوز کریں گے، جیسے آپ کے بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں اسٹڈیز چوز کرنے میں، غلط فیلڈ چوز کر لیتے ہیں۔ کیسے چوز کر لیتے ہیں؟ جیسے آج کل ہر بندے کو یہ بخار چڑھا ہوا ہے، مطلب ٹھیک ہے کہ جی میں اے آئی میں ڈگری لے لوں۔ ارے بھائی، اے آئی میں ڈگری لے لو گے تو 4 سال بعد آپ کو لگتا ہے اے آئی وہ سیم کی سیم رہے گی؟ جو ٹولز، جو پروگرامنگ، جو کوڈنگ، جو بھی آپ سیکھیں گے وہ 4 سال بعد سیم رہے گی، بدل جائے گی نا۔ تو ہماری ڈیسیجن میکنگ میں ایکچوئل پرابلم ہے، انکنسسٹنسی ہمارے چیزوں میں، ہمارے ایفرٹ میں، گولز میں، ان سب میں کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ ہمارا پروسیس غلط ہے۔ جب آپ سوچ سمجھ کے یہ ڈیسیجن لیں گے، اسی طرح اسٹڈیز کی طرح جاب میں، پروفیشن میں، کہ یار مجھے یہ کام کرتے ہوئے اچھا لگتا ہے، مجھے مزہ آتا ہے، میں اس طرح اچھا فیل کرتا ہوں یا کرتی ہوں، تو ڈیفینیٹلی اس میں کنسسٹنٹ رہیں گے۔ ہم انسان ہیں، ہماری اپنی ایک طبیعت ہے، ایک مزاج، ایک جنرل ہیومن فیکٹر ہے کہ ہم زبردستی کتنی ہی ایفرٹ کر سکتے ہیں۔ صرف 9 to 5 اگر پیسے کمانے کے لیے ہم زبردستی کتنا ہی چلیں گے، چلتے ہیں لوگ، مجبوری ہے، لیکن اس میں اس کی کوالٹی کیا ہوگی؟ جب تک آپ یہ نہیں ڈھونڈیں گے کہ آپ دنیا میں کرنے کیا آئے ہیں، کرنے آئے ہیں کا مطلب کہ آپ کا ٹیلنٹ کیا ہے۔
آپ کو کس چیز میں اچھا لگتا ہے؟ تو نیچرل سی بات ہے، جب آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو کنسسٹنسی آئے گی نا. پھر یہ پرابلم، جیسے آپ نے کہا دل نہیں لگتا، جیسے آپ نے کہا بیچ رستے میں آپ چھوڑ دیتی ہیں بہت سی چیزوں کو. تو جس چیز میں خوشی مل رہی ہے، جس چیز کو کرنا اچھا لگ رہا ہے، اس کو تو ہم بیچ میں نہیں چھوڑیں گے نا. اس کو ہم کرتے جائیں گے اور اسے ہمیں اچھا لگتا جائے گا، اس میں ہم اور ایفرٹ کرتے جائیں گے، اس میں ہم امپروو کرتے جائیں گے اور اس کے ریزلٹس بہت ڈفرینٹ ہوں گے. تو تھوڑی دقت ہوگی بچوں. شروع میں آپ کو دوبارہ یاد کروا رہا ہوں، آپ نے صرف پروسیس کو ٹھیک کرنا ہے. اٹیمپٹ کرنے سے نہیں ڈرنا، لیکن یہ سوچ کے اٹیمپٹ کرنا ہے کہ اگر میں اس چیز میں مجھے اچھا لگا تو میں اسے کنٹینیو کروں گا، اگر اچھا نہیں لگا تو میں کسی اور چیز کو ٹرائی کروں گا، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کا ٹیلنٹ کچھ اور ہو. تو پھر آپ ڈس ہارٹ نہیں ہوئیں گے، پھر آپ فرسٹریٹ نہیں ہوں گے، پھر آپ پریشان نہیں ہوں گے کہ یار میں نے بیچ میں کچھ چھوڑ دیا یا میں نے غلط چیز چن لی. پھر اس کے بعد اس میں کوئی دقت نہیں ہے کہ آپ جتنا مرضی ٹائم لیں. پھر جب آپ ڈیسیژن کر چکیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، تو پھر اپنے مزاج کے مطابق اپنی اسٹڈیز، اپنا فیلڈ، اپنی لائف بالکل اسی طرح شروع کریں جس میں آپ کو اچھا لگتا ہے. اور جب آپ کو اچھا لگنا شروع ہو جائے گا تو پھر آٹومیٹیکلی انکنسسٹنسی ختم ہو جائے گی. پھر اب اسی میں دل بھی لگے گا، پھر اب اسی کو بیچ میں چھوڑیں گے بھی نہیں. تو ہوپ بچوں آج یہ پرابلم سولو کرنے کے لیے کوئی بہتر اچھا مشورہ دے سکا ہوں. پھر ملیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ.